جو مرکزی آیت ہے the key verse is اور کلام مجسم ہوا، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا یعنی کلام کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے مونوگینیس one and only unique کا جلال۔ یسوع مسیح کی پیدائش اس لیے ریولوشنری ہے، یعنی انقلابی ہے، اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، سلطنتوں کو ہلا کے رکھ دیا، تاریخ کو ہلا کے رکھ دیا۔ آج بھی یسوع مسیح کے بغیر تاریخ مکمل نہیں ہوتی، تاریخ کو دو حصوں میں کر کے رکھ دیا۔ اس لیے کبھی تو واقعات قبل از مسیح کے ہیں اور پھر کچھ واقعات بعد از مسیح کے کہلواتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کے ہم شکر گزار ہیں، بڑے بھائی ہیں، اور ان کی موجودگی میں کلام سنانا میرے لیے بڑا پریویلیج ہے۔ ان کی انٹری کے لیے ایک دو پھر سے زوردار تالیاں۔ یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے یہ عزت بخشی کہ میں آج تیرا کلام سن کے ہی جا رہا ہوں۔ شکریہ۔ کینیڈا سے آئے ہیں اور اپنے کالچائے میں، اور شکر گزار ہے کہ ہمیں انہوں نے کہا، میں نے جیسے پہلے گزارش کی سے ساری خوش ہو گئے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ یسوع مسیح کی پیدائش اس لیے ریولوشنری ہے کیونکہ یہ ریولوشنری ہے۔ اٹ از ریویلڈ، جس کو یسوع کا مکاشفہ ہی نہیں ملا، یسوع ریویل ہی نہیں ہوا، اس کی زندگی میں ابھی تک ریولوشن یعنی انقلاب آیا ہی نہیں ہے۔ وہ بچیاں ستیاں زندگیاں گزار دے پہنے۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یسوع مسیح کی پیدائش اس لیے ریولوشنری ہے کیونکہ یہ ریولوشنری ہے۔ مریم کو معلوم ہی نہیں تھا، جبرائیل نے آ کر کہا کہ خدا تعالیٰ کا روح تجھ پر سایہ کرے گا، اور جو مولود مقدس تجھ سے پیدا ہوگا وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ ریولیشن یہ مکاشفہ ہے، اپوکلیوسس پردہ ہٹا دیا گیا، اور بہت ساری زندگیوں، روحوں، ذہنوں، دماغوں، سوچوں پر ابھی تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش کا جس کو مکاشفہ مل گیا ہے وہ تیرگی سے، ظلمت سے، زیست کی ضیاء کے اندر آ گیا ہے، یعنی زندگی کی روشنی کے اندر آ گیا ہے۔ سب سے زیادہ the most celebrated event in the history is Christmas۔ دنیا کی تاریخ میں اس صفحۂ روزگار پر سب سے زیادہ سیلیبریٹ کیا جانے والا اور throughout the thousands years یعنی گزشتہ ہزاروں سالوں سے سب سے زیادہ منایا جانے والا جو ایونٹ ہے یہ یسوع مسیح کی پیدائش کا ایونٹ ہے۔ کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں، یہ اعزاز حاصل نہیں، یہ پریولیج، یہ استحقاق حاصل نہیں ہوا جو یسوع مسیح کے جنم دن کو تاریخ میں ہوا ہے۔ یسوع مسیح کی بائبلی جو کرسمس ہے اکارڈنگ ٹو مائی ویو، یعنی جو بائبل میں سے میں نے ایکسٹریکٹ کیا what I have culled out from the Bible، کہ جو بائبلی کرسمس ہے سب سے پہلے یسوع مسیح کی کنسپشن کے وقت میں اس زمین پر مسیح کی پیدائش ہونے سے پہلے جب مریم مقدسہ کنسیو ہوئی تو اس کا ویلی فرسٹ منتھ تھا اور الشبہ کا 6 منتھ تھا، اور الشبہ یعنی الصبات کے پیٹ کے اندر پہلا بڑا دن، پہلا کرسمس
पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी माँ के पेट में उछल कर गोया यीशु को सिजदा करके पहला क्रिसमस मनाया कि मुनज्जी आ गया है। इसलिए तो अलिश्का ने गीत गाया, मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर में आई है। तो ये पहली सेलिब्रेशन है जो हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आती है। मैंने अपने नोट्स में लिखा, यूहन्ना ने पैदा होने से पहले यीशु को सजदा किया। जब यीशु उसके पास 30 साल की उम्र में आया तो कहता है, मैं तो तेरी जूतियों के तस्मे भी खोलने के लायक नहीं हूँ। जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम है, क्योंकि वो मुझसे पहले है। इसलिए मीका 5वें बाब के अंदर कहता है कि दूसरी आयत में कि उसका मस्दर ज़माना साबिक से है, यानी ज़मानों से पहले वो है और वो कदीमुल अय्याम है। The very first celebration John the Baptist bowed before the Lord, उसने तमजीद की। फिर चरवाहों ने जब यीशु को चरनी में पड़ा हुआ देखा तो सजदा करके क्रिसमस मनाया। यानी यूहन्ना ने भी सजदा करके यीशु को क्रिसमस मनाया, चरवाहों ने भी सजदा करके यीशु को सजदा करके क्रिसमस मनाया। ये शराबा तो हट के वड्डा देने, जो बाइबली वड्डा देने, हमारे वड्डे दिन पता नहीं केड़े वड्डे दिन ने। फिर उसके बाद लिखा है, जब एक क्वायर, एक कैरल, यानी एंजेलिक बीइंग्स, सेलेस्टियल बॉडी, हेवनली रेलम्स के अंदर जब फरिश्तों की एक टोली, एक ग्रोह नमूदार हुआ तो हमद करता है खुदा की तमजीद आलमे वाला पर और जमीन पर उनसे जिनसे खुदा राजी है, सुलह यानी खुदावंद की तमजीद की। तो यूहन्ना ने तमजीद करके क्रिसमस मनाया, फरिश्तों ने तमजीद करके क्रिसमस मनाया, चरवाहों ने तमजीद करके क्रिसमस मनाया। मजूसियों ने यहूदियों का बादशाह कहा है, जब मिल गया उसको सजदा किया और तमजीद करते हुए वापस लौटे। मजूसियों ने भी तमजीद करके यीशु को सजदा करके अपना बड़ा दिन मनाया। यह है यीशु मसीह की पैदाइश का दिन। यीशु मसीह के नाम मैंने अपने नोट्स के अंदर लिखा, मरियम को बताया गया, रेवलेशनरी ने रिवील किया गया, तो उसका नाम यीशु रखना। यूसुफ को बताया गया, तो उसका नाम यीशु रखना। मेरे पास हवाला जात नहीं है, लेकिन शायद फिर मैं उसको इतनी जल्दी से बयान न कर सकूं, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा और उसका नाम इमैनुएल होगा। आगे चल के हम देखेंगे इमैनुएल किस सेंस के अंदर उसका नाम होगा। मजूसियों के लिए यीशु बादशाह है, वाइस मैन ऑफ द ईस्ट। मजूसियों के लिए यीशु बादशाह है, यहूदियों का बादशाह कहा है। और चरवाहों के लिए यीशु मसीह चरवाहा है, इब्ने दाऊद यही मुनज्जी तुम्हारे लिए आज बैतलहम यानी दाऊद के शहर में पैदा हुआ। और ये ऐसा चरवाहा है जो भेड़ों के लिए अपनी जान भी देता है। यहूदियों के लिए यीशु मसीह मौदा मसीह है। यूहन्ना 4 बाब 25-26 आयत, जी उठने के बायस वो लॉर्ड यानी खुदावंद कहलवाता है। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। यीशु मसीह खुदा का बेटा है, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने जाहिर किया यीशु खुदा का बेटा है। ये मैं नहीं कहता, खुदा खुद कहता है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत, जिसको कहते हैं कि ये आयत अपने अंदर एक इंजील है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई whosoever in the world, in any ethnic group, every nation, every tribe, कोई कौम, उम्मत, कबीला, कोई जुबान बोले, रंग, नस्ल, जात पात, सबके लिए एक दरवाजा खुल गया कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा यानी यीशु मसीह बख्श दिया।
اناجیل میں یسوع مسیح کی ابتدا کے واقعات ڈیفرنٹ طور پر بیان کیے گئے ہیں. سنیے، سماعت فرمائیے بیان سے. مرکز نے سب سے پہلی لکھی گئی انجیل جب یسوع کو بیان کیا تو اس نے یسوع مسیح کی عملی خدمت سے یسوع کو بیان کیا. یوحنا کے بپتسمہ دینے سے یسوع کو بیان کیا. اس کی 30 سالہ عمر پر یسوع کو بیان کیا. لیکن متی نے جس نے مرکز کی انجیل سے یعنی مرکز سے خوشہ چینی کی، اس نے کہا نہیں، یسوع مسیح کو 30 سال کی عمر سے بیان نہیں کرنا، بلکہ اس کی پیدائش سے 2000 سال پیچھے شجرہ بیان کیا. وہ ابن داؤد یعنی یسوع سے 1000 سال پیچھے، اور ابن ابراہم یعنی داؤد سے 1000 سال پیچھے کا نسب نامہ بیان کرتا ہے. اس کے بعد لوکا نے کہا، اس نے موسس تھیوفلس کے لیے جب اپنی انجیل کمپائل کی، دریافت کیا، تو اس نے کہا نہیں، ابراہم تک نہیں، یسوع کی پیدائش سے 2000 سال تک نہیں، بلکہ ابراہم سے بھی پیچھے 2000 سال چلتے ہیں. لہذا اس لوکا نے یسوع مسیح کی پیدائش کو متی نے 2000 سال پیچھے بیان کیا، لیکن لوکا نے 4000 سال پیچھے بیان کیا، کیونکہ وہ یسوع کو آدم تک لے کر جاتا ہے، وہ ابن آدم ہے. لیکن پھر چوتھی انجیل یوحنا بعد میں لکھی گئی، اس نے کہا نہیں، 30 سال بھی نہیں ٹھیک ہے، 2000 سال ابراہم بھی نہیں، لوکا 4000 سال بھی نہیں، لیکن ایک اور مکاشفہ یوحنا دیتا ہے اور لکھا ہے ان آرخے ان ہو لوگوس، ابتدا میں کلام تھا، کائے ہو لوگوس پروسٹون تھیون، یعنی یہ کلام جو ابتدا میں تھا یہ خدا کے ساتھ ساتھ تھا. پروسٹون تھیون کا مطلب ہے فیس ٹو فیس، روبرو، ایکول، شانہ بشانہ، ڈیونٹی آف دا کرائسٹ، ڈیٹی آف دا کرائسٹ. ہی از ناٹ لیس دین دا گاڈ، وہ خدا سے کم نہیں ہے. کائے تھیوس ہو لوگوس، اور وہی کلمہ خدا ہے. 14ویں آیت کے اندر یوحنا اس کو مزید بیان کرتا ہے، کائے ہو لوگوس، اینڈ جو لوگوس ہے ساکس یعنی فلیش میں آیا. ساکس کا مطلب ہے فلیش، یہ گریک کے اندر ہے. ساکس ایکٹینٹو کہ بن گیا انسان، گوشت پوست کا انسان، یسوع مسیح کلمہ مجسم ایکٹینٹو بنا. دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے اپنے پیدا کیے جانے کا مقام چنا ہو، اپنے والدین چنے ہوں. ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے اپنی پیدائش کا دن چنا ہو، جگہ چنی ہو. دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. یسوع مسیح ہے جس نے یوسف اور مریم کو لیا، اس نے بیت لحم کو لیا، اس نے چرنی کے مقام کو لیا. اور گلتیوں 4 باب کی 4 آیت میں رسول فرماتا ہے کہ جب وقت پورا ہوا، وقت پورا کون کرتا ہے؟ جس سے زمانے نکلتے ہیں، جس کا مصدر زمانے سابق سے ہے، اس کا وقت زمانے اسی سے فلو کرتے ہیں. جب اس نے اپنے ٹھہرایا گیا وقت اپنی پیدائش کے لیے جو مقرر کیا وہ پورا ہوا، تو وہ کنواری مقدسہ مریم سے پیدا ہوا. اس لیے مقدسہ مریم یعنی جو اس کی ماں ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں جو کنواری سے کوئی پیدا ہوا. بے شک یونیک پیدائش تو آدم کی بھی ہے، ہوا کی بھی ہے، لیکن یسوع جیسی کوئی پیدائش نہیں ہے. پارتھینوجینیسس، کنواری سے اس کی پیدائش ہوئی. میں گزارش کروں گا، یوحنا نے کیا بیان کیا؟ لوگوس بیان کر کے اس نے یسوع کو اصلی بیان کیا. انارکین ہو لوگوس، کہ ابتدا میں لوگوس تھا، ابتدا میں کلمہ تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے، یوحنا نے لوگوس بیان کیا، 4000 سال تک لوکا لے کر جاتا ہے، لوگوس میں کیا منطق ہے اور یہ ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے؟ جس وقت افسس
پیٹرس کے مقام سے یوحنا اپنی انجیل لکھ رہا تھا۔ ہیراکلائٹس ایک یونانی مفکر تھا اور اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ ہر ایک چیز کی ایک ریزن ہوتی ہے۔ Observe minutely, the reason is why. فلاں چیز کیوں ہوئی، فلاں چیز کیوں ہوئی، یہ کام کیوں ہوا، تو اس کے لیے گریک میں ہے لوگوس، جس کا مطلب ہے ریزن، ریزننگ، کیوں ایسا ہوا۔ تو یوحنا نے اس کو لیا، لوگوس کو لیا، اس نے کہا ریزن از کرائسٹ، ایوری تھنگ از آؤٹ آف کرائسٹ، بیفور کرائسٹ از بیفور ایوری تھنگ، بیفور دا ایون کریشن۔ اور اس نے لوگوس بڑا کیوں لیا؟ آپ آج دیکھیں فیزیالوجی، سائیکالوجی، یعنی ہر ایک چیز کے ساتھ لوگوس رکھتا ہے۔ فیزیو کا لوگوس، فیزیو کا علم، فیزیو کی لاجک، فیزیو کی ریزن کیا ہے، بایولوجی، بایو کی ریزن، بایو کا لوگوس، بایو کی ریزن کیا ہے۔ آپ دیکھیں سائیکالوجی، نفسیات کی ریزن، منطق کیا ہے۔ تو دنیا کے اندر تمام سائنسی علوم کے ساتھ لوگوس لگ گیا، کیونکہ سارے علوم یسوع سے نکلتے ہیں، and he is the reason of every season, everything، پانتا ڈیو آؤٹو، کہ ساری چیزیں ایک اسی سے، گیگونن اسی سے پیدا ہوئی ہے، اور کوئی چیز بھی not even a single thing is created without the Christ۔ یسوع مسیح ہم جس کی تمجید کرتے ہیں اسی کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ سلیم بھائی سوری، انہوں نے کہا ہاتھ تھوڑا رکھنا، پارے جملے نہ بولنا۔ انسانی تاریخ میں یسوع مسیح کی پیدائش، اچھا ایک اور بات ہے، سوائے ایک جگہ کے یسوع مسیح نے اپنے لیے آیا ہوں استعمال کیا، کیونکہ انسان کی مرضی پر اس کی پیدائش منحصر نہیں ہے۔ یسوع آیا ہے، اس نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیے، میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، یوحنا 8 باب کی 43 آیت، میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں، یوحنا 12 باب کی 46 آیت، میں دنیا کو نجات دینے آیا ہوں، یوحنا 12 باب کی 47 آیت، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، یوحنا 16 باب 28 آیت، میں اس لیے آیا، میں اس لیے پیدا ہوا، یہ ایک ہی مرتبہ اس نے کہا، اور دنیا میں آیا ہوں تاکہ حق پر گواہی دوں، یوحنا 18 باب کی 37 آیت، اور عبرانیوں کا مصنف 10 باب کی 7 سے 9 آیت، 7 اور 9 آیت پڑھیں، میں آیا ہوں تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ This is the reason of the Christmas، کہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے وہ آیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کوئی مجھ سے جان لیتا نہیں ہے، میں آپ ہی سے دیتا ہوں، یعنی اس کی پیدائش، اس کا آنا والنٹیئرلی ہے۔ ہاں میں حاضر ہوں، مجھے بھیج، کوئی اسے زور زبردستی سے نہیں کر سکتا، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی میں خود مختار اور با اختیار منجی ہے۔ عزیزو آگے چلتے ہیں۔ اتنا ہوں بھی لفظ آئے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یوحنا 6 باب کی 38 آیت، 41 آیت، 51 آیت، میں آسمان سے اترا ہوں، میں آسمان سے اتری ہوئی روٹی ہوں، اور یہودیوں نے بڑبڑانا شروع کیا 42 آیت کے اندر، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے، آج بھی لوگ بڑبڑاتے ہیں، اے مرمر اوور ٹو گاڈ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے کلمہ خدا قدوس اکلوتا وحید محید خدا تعالیٰ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اس لیے یسوع مسیح سبب الاسباب ہے، علت العلل ہے، اور یہ کلمہ پیچھے یوحنا لے کر جاتا ہے۔ جلدی سے ہم دیکھتے ہیں کہ مجسم ہو کر آنا ہمارے درمیان میں رہا، وہ مجسم ہو کر آیا اور ہمارے درمیان میں رہا۔ اس کے لیے میں نے یہاں پر نوٹ کیا کہ اس کا مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہنے کے انگریزی تراجم ہے he dwelt among us، یعنی he
جو لفظ گریک کے اندر ایسکینوسن استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے ٹیبرنیکل. ٹیبرنیکل یعنی خیمہ اجتماع is a symbol of protection. یعنی وہ خیمہ اجتماع جو بنی اسرائیل قوم کے ساتھ بیابان میں تھا یہ ان کی حفاظت کی گارنٹی تھی کیونکہ خدا ان کے درمیان تھا. ایمینویل ان کے ساتھ تھا, ان کی حفاظت کی گارنٹی تھی. اور جب یوحنا کہتا ہے ایسکینوسن یعنی سارس ایگنیٹو ڈائے این ایسکینوسن ان ہیومن کہ وہ ہمارے درمیان میں ٹیبرنیکل یعنی خیمہ اجتماع کی مانند ہے. خیمہ اجتماع is the symbol of ایک تو میں نے کہا پروٹیکشن اور دوسرا ہے کمیونین کہ جب خدا اپنے لوگوں کے ساتھ آتا ہے تو یہ رفاقت کا بھی سمبل ہے. اس لیے یسوع مسیح کمیونین کو لے کر آیا اور کمیونین لفظ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے, مرکب لفظ ہے. کمیونین یعنی کم ان یونٹی, کمیونٹی کم ان یونٹی. کمیونین ایک کمیونٹی کو بناتا ہے اور کمیونٹی کا مطلب ہے کم ان یونٹی جو سوچ میں, اپنے کلچر میں, اپنی ثقافت میں, اپنی زبان میں ایک ہوتے ہیں, اپنے رہن سہن, اپنے لباس میں ایک ہوتے ہیں. وہ مل کر ایک سوسائٹی بناتے ہیں, ایک معاشرہ بناتے ہیں, ایک کمیونٹی بناتے ہیں. اور مبارک ہے جو خدا کے گھرانے کے لوگ بن جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک کمیونٹی کو بنانے کے لیے زمین پر آیا ہے, ایک معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے زمین پر آیا ہے. اس لیے اس کے لیے عبرانی میں سکینہ ایسکینوسن جیسا میں نے ابھی یہ ورڈ استعمال کیا ہے رفاقت کا نشان ہے. یہ سکینو لفظ گریک سے آیا ہے جس کا عربی میں سکینہ ہے, انگریزی میں ہبریو کی ٹرم شکائنہ ہے جس کا مطلب ہے خدا کا جلال, خدا کی حضوری. یعنی کلام مجسم ہوا اور خدا کا خیمہ شکائنہ, خدا کا جلال, خدا کی حضوری ہمارے درمیان ہے. اس لیے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا کبھی تیسری جگہ پر پاک ترین مقام کے اندر پردے کے پیچھے شکائنہ کے لیے بنی اسرائیل قوم کو جانا پڑتا تھا. آج یہ سکینہ, آج یہ شکائنہ پردے کے اندر نہیں ہے بلکہ آپ کے اور میرے درمیان موجود ہے. اس لیے ہم کرسمس مناتے ہیں. اور آخر میں اس لیے کہا اس کا نام ایمانویل رکھنا کیونکہ وہ ہمارے درمیان ہے, خدا اپنے لوگوں کے ساتھ. اور آخر میں نے کچھ فارسی کے اشعار اسی حوالے سے نوٹ کیے. مجدائے دل کے مسیحا نفسی می آید, مجدائے دل اے دل خوشی منا, خوشی کی خبر ہے اس لیے کہ مسیحا نفسی می آید کہ مسیحا نفس بن کر یعنی سی ہستی یعنی سی جان یعنی انسان یعنی ہم جیسا مخلوق بن کر آیا. اس لیے اے دل مسیحا کے تجسم سے باغ باغ ہو. مجدائے اے دل مسیحا نفسی می آید, اے دل باغ باغ ہو کہ یسوع مجسم ہوا کہ از انفاس خوشیش بوئی کسی آمد. اس لیے کہ اس کے تجسم کی بہترین خوشبو آ رہی ہے. ہم اس لیے تو بڑا دل منا رہے ہیں. اور آگے ہے از غم ہجر مکن نالاؤ فریاد کے دوش کہ اب جو ہجر کے نالے ہیں, جو ہجر کے غمگین نالے ہیں ان کو بند کر دے, ان کو روک. قسمت کھل گئی ہے اس لیے کہ فریاد رسا, داد رسا, میرے غم کا چارہ, میرا غم گسار, بیچاروں کا چارہ یسوع مسیح آ گیا ہے. اور آگے ہے آتش وادی ایمن, وادی ایمن وادی صحرا, صحرائے سینا. یہ وادی ایمن وہ ہے سینا یا صحرائے سینا ہے. آتش وادی ایمن نمنم خرم و بس کہ صحرائے سینا کے اندر جو آتش ہے, جو صحرائے سینا کوہ طور کوہ سینا کی آگ ہے جو مجسم ہو کر آ گئی, اس سے منم بس لکھا ہے کہ میں ہی خوش نہیں ہوں, خوش و خرم نہیں ہوں بلکہ موسیٰ آنجا بے امید کبشی می آیت کہ موسیٰ بھی اس کی ایک چنگاری لینے کے لیے پاس آ رہا تھا.
جو آتش آج مجسم ہوئی ہے، صحرائے سینا میں موسیٰ ایک چنگاری لینے کے لیے خوش ہو رہا تھا، ایک جھلک دیکھنے کے لیے خوش ہو رہا تھا۔ آج وہی نور، وہی آفتاب صداقت، وہی عالم بالا کا آفتاب مجسم ہو کر روشنی کا منبع ہمارے درمیان ہے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا خدا مجھے اور آپ کو اس شراب کے وسیلہ سے بڑی بڑھ کر کے۔ آمین، ہیلیلویا۔